السلام علیکم جماعت ہفتم خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وٹامن۔ آئیے ہم سبق وٹامن کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پہلے وٹامن صرف 2 قسم کا ہوتا تھا، وٹامن الف اور وٹامن بے، لیکن اب تو وٹامن نے سارے حروف تہجی اپنا لیے ہیں، اور اگر وٹامن کی تخلیق کو بروقت نہ روکا گیا تو عین ممکن ہے کہ ان کے لیے نئے حروف تہجی کی تشکیل کرنا پڑے۔ دنیا میں مجھے جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں وٹامن بھی شامل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان سب چیزوں میں وٹامن شامل ہے۔ مثلاً کریلے کیسے کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، شکل دیکھیے تو کیسے بے ہنگم میلا سبز رنگ سڑے ہوئے، جسم پر ہزاروں بدنما دانے جیسے کوڑ یا چیچک ہو گئی ہو۔ کوڑ کہتے ہیں برس یا جزام کے مریض کو، اور چیچک ایسی بیماری جس میں جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ ٹماٹر ایسا دھوکے باز پھل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، شکل و صورت بھولی بھالی ایک معصوم بچے کی طرح، دور سے بالکل کشمیری سیب یا آلو بخارا معلوم ہوتا ہے، لیکن سونگھے تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے آدمی کئی دن سے نہایا نہ ہو۔ ٹماٹر نہ سیب کی طرح میٹھا ہوتا ہے، نہ آلو بخارے کی طرح ترش کہتے ہیں کھٹے کو، بلکہ اس میں ایک عجیب رس ہوتا ہے۔ خدا جانے لوگ ٹماٹر کیسے کھاتے ہیں۔ کدو میں بھی وٹامن ہوتا ہے۔ اول تو یہ اس قدر بدصورت ہوتا ہے کہ اسے خریدنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر یہ اس قدر طویل و عریض کہتے ہیں لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ نہ سبزی کی ٹوکری میں آتا ہے، نہ جھولے میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ سائیکل کے آگے لٹکایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک چھکڑا لیجئے، چھکڑا کہتے ہیں بڑی گاڑی کو، اس سے ٹانگے کی سواری کرائیے، وہاں بھی ہر لہجہ کہتے ہیں پل یا لمحہ اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا ہے، اندیشہ خطرہ۔ اب ان تمام صعوبتوں کے بعد، صعوبتوں کہتے ہیں تکلیف یا پریشانی، گھر جا کر اس کے ٹکڑے کیجیے تو اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، صرف چند سردی سے ٹھٹرے ہوئے بیج، ٹھٹرے کہتے ہیں سردی سے اکڑے ہوئے، کناروں پر لگے ہوتے ہیں۔ بس کھائیے کدو اور کیجیے تعریف اس خدا کی۔ کدو کا ذائقہ ذرا یہ سالن چکھیے، نہ نمکین نہ شیریں کہتے ہیں میٹھے کو، بلکہ یوں کہیے کہ نمکین بھی اور شیریں بھی۔ مجھے ایسی اشیاء اور ایسے افراد مطلق پسند نہیں آتے، مطلق کہتے ہیں بالکل، جو یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ زندگی میں انہیں کیا کرنا ہے۔ بیگن زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا۔ بیگن کی تعریف میں ہندی شاعروں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس کا سانولا رنگ، اس کی ملاحت کہتے ہیں سانولا پن یا نمکینی کو، اس کی ملائمت کہتے ہیں نرم، اس کی موہنی سبزی۔ میں بیگن کے خلاف نہیں، اگر کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو میں اسے کھا لیتا ہوں، بھوکا نہیں رہتا، لیکن معاف کیجیے مجھے اس کا رنگ پسند نہیں۔ بہت کم بیگن سانولے سلونے ہوتے ہیں، اس کی لمبوتری کہتے ہیں چوڑا کم لمبا زیادہ، شکل تو بالکل کسی متقوق مریض کے چہرے کی طرح ہوتی ہے۔ متقوق کہتے ہیں تپے دق کا مریض۔ ڈنڈی پر اس قدر کانٹے ہوتے ہیں کہ ملائمت کا نام تک نہیں ہوتا۔ شکل تو خیر لمبوتری ہے ہی، لیکن ڈنڈی بھی اتنی لمبی ہے کہ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی چوہے کو پھانسی پر لٹکا رکھا ہے۔ بیج اس قدر بد ذائقہ ہوتے ہیں کہ نہ کھائے جا سکتے ہیں نہ اگلے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ وٹامن سے بھرپور ہے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ وٹامن کہیں اکیلا مل جائے تو اسے کچا ہی چبا ڈالوں، لیکن افسوس یہی ہے کہ وٹامن کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز میں شامل رہتا ہے۔ بھنڈی کو تو آپ جانتے ہوں گے، ہر دوسرے تیسرے روز میز پر دھری ہوتی ہے، یعنی رکھی ہوئی ہوتی ہے، روکھے سوکھے ٹکڑے جیسے کسی بدنما آنت کے قتلے۔ اور اگر بھنڈی سالم پکائی جائے، مطلب ثابت پکائی جائے، تو اس کی چپچپاہٹ سے متلی ہونے لگتی ہے، اور اگر گوشت میں ڈال کر کھائی جائے تو سارے شوربے کو لیزدار بنا دیتی ہے۔ لوگ اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں، رغبت کہتے ہیں شوق۔ دراصل بھنڈی کھانے کی نہیں، گوند کی طرح چپکانے کی چیز تھی۔ مناسب تو یہی تھا کہ بھنڈی کی لیز سے گوند دانیاں بھری جاتی، ایسا برتن جس میں گوند ہوتا ہے، اور ایک نئی صنعت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ وٹامن کے شوق میں برابر بھنڈی کھائے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی نفرت مجھے ترکاریوں سے ہے، اتنی ہی محبت پھلوں سے ہے۔ پھلوں میں سیب، انگور، انار، ناشپاتی اور نارنگی مجھے بہت پسند ہے۔ مدتوں میں یہی جان کر پھل کھاتا رہا کہ ان میں وٹامن شامل نہیں، لیکن ایک دن ڈاکٹر نے مجھے یہ منحوس خبر سنائی کہ پھلوں میں بھی وٹامن ہوتے ہیں۔ لیجئے، وٹامن نہ ہوئے جان کے لاگو ہو گئے۔
لاغو کہتے ہیں دشمن، جہاں چاہیے جو کھائیے موجود ہیں۔ اتفاق سے میں اس وقت سیب کھا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے دریافت کیا، صاحب برائے کرم یہ بتا دیجیے کہ وٹامن سیب کے کس حصے میں ہوتے ہیں؟ میں وہ حصہ کاٹ کر پھینک دوں گا، ڈاکٹر نے نہایت متین لہجے میں کہا۔ متین لہجہ کہتے ہیں مضبوط۔ سیب کے چھلکے میں، سیب کو چھیل کر نہیں، چھلکوں سمیت کھانا چاہیے۔ پہلے تو میں یہ سمجھا مذاق کر رہے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وٹامن کھانے کی چیز ہے، لیکن یہ اکثر پھل کے اس حصے میں ہوتا ہے جو عموماً بد ذائقہ، کرخت اور برا ہوتا ہے۔ کرخت کہتے ہیں سخت۔ وٹامن کی بد مذاقی کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ وٹامن نہ صرف پھلوں اور ترکاریوں میں بلکہ غلے اور دالوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی ایسی جگہ پر ہوتا ہے، یہ چاول میں نہیں، چاول کے خول میں رہتا ہے۔ خول کہتے ہیں اوپر کا غلاف یا چھلکا۔ اگر بادام کے بجائے بادام کے چھلکے خرید لیے جائیں تو زیادہ وٹامن حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن گیہوں کے مغز میں نہیں، گیہوں کے چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اصرار کرتے ہیں کہ روٹی پکاتے وقت گیہوں کے آٹے سے بھوسی کو الگ نہ کرنا چاہیے، لیکن میں تو اب خوب چھان پھٹک کر گیہوں تیار کراتا ہوں۔ اب پوری احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں گیہوں کے ساتھ گھن کہتے ہیں ایک کیڑا جو غلے میں موجود ہوتا ہے، نہ پس جائے۔ میرا مطلب ہے وٹامن نہ پس جائے۔ چنانچہ میں اپنے مہمانوں کی جو اکثر وٹامن کے عاشق ہوتے ہیں بڑی آؤ بھگت کرتا ہوں۔ سبزی ترکاری کے علاوہ انہیں پھل بھی کھلاتا ہوں۔ خود سیب کا گودا کھاتا ہوں، انہیں چھلکے کھانے کو دیتا ہوں۔ خود چاول کھاتا ہوں، ان کے لیے دھان کہتے ہیں چھلکے دار چاول کے خول ابار کر رکھتا ہوں۔ خود میدے کے نرم پراٹھے کھاتا ہوں اور ان کے لیے بھوسی کی روٹی میز پر رکھتا ہوں۔ آپ کو بھی وٹامن سے محبت ہوگی، کبھی غریب خانے پہ تشریف لائیے، انشاءاللہ ایسے وٹامن کھلاؤں گا کہ طبیعت ہمیشہ کے لیے سیر ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم الفاظ معنی مکمل کریں گے۔ کوڑ، برس یا جزام، ترش، کھٹا، لمبوتری، چوڑا کم اور لمبا زیادہ، چھکڑا، بڑی گاڑی، صوبت، تکلیف یا سختی، ٹھٹرے، سردی سے اکڑنا، ملاحت، سانولا پن یا نمکینی، مدقوق، تپیدق کا مریض، لاغو، دشمن، متین، مضبوط یا سنجیدہ، کلابے، ہلکا، خول، چھلکا یا اوپر کا غلاف، کرخت، سخت، دھان، چھلکے دار چاول، چیچک، ایک بیماری جس پر دانے نکل آتے ہیں، مطلق، بالکل، طویل و عریض، لمبا چوڑا، لہجہ، پل یا لمحہ۔ آئیے اب ہم سوال جواب مکمل کریں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام بتائیے اور یہ سبق اردو کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ اس سبق کے مصنف کا نام کرشن چندر ہے اور یہ سبق اردو کی طنز و مزاح صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے اس سبق میں کون کون سے سبزیوں کا ذکر کیا ہے جس میں وٹامن پائے جاتے ہیں؟ جواب، مصنف نے اس سبق میں کریلے، ٹماٹر، کدو، بینگن اور بھنڈی کا ذکر کیا ہے جن میں وٹامن پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جدید تحقیق کے مطابق وٹامن سبزیوں اور پھلوں کے علاوہ اور کس میں پائے جاتے ہیں؟ جواب، جدید تحقیق کے مطابق وٹامن سبزیوں اور پھلوں کے علاوہ دالوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، وٹامن کسے کہتے ہیں؟ جواب، وٹامن وہ اساسی نامیاتی مرکب ہوتے ہیں جو بہت کم مقدار میں کھانے میں لیے جاتے ہیں۔ وٹامن ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔